اللہ نے اپنے خزانہ قدرت سے قیمتی ترین شے انسان کو عقل عطا کر دی۔ اب یہ عقل کا مالک ہو گیا۔ عقل دینے کے باوجود کھلا نہیں چھوڑا، اس لیے کہ خود عقل کے معنی جب پتہ چلیں گے کہ عقل کے کیا معنی، یہ وہ چیزیں جو میں بیان کر دیتا ہوں مجالس میں، عام لوگوں کے سامنے آپ کہیں بیان کریں گے تو وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، کہ بہت سنا ہوگا کہ اگر سلمان کو یہ پتہ چل جائے کہ ابو ذر کے دل میں کیا ہے، تو سلمان ابو ذر کو قتل کرتے ہیں، اور اگر ابو ذر کو پتہ چل جائے سلمان کے دل میں کیا ہے تو ابو ذر سلمان کو مارتے ہیں۔ تو وہ نوبت آپ کی آ جائے گی اور آ جاتی ہوگی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کہاں سے لائے؟ کسی سے بھی آپ ایسے باہر نکلیں، مومنین کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، کہیں گئے ہوں آپ شادی بیاہ میں، دعوت میں، ایسے ہی سوال کریے، اجی یہ عقل کے کیا معنی ہے؟ کہیں گے آپ کا دماغ خراب ہے، عقل کے معنی ہوتے ہیں کیا؟ اب سنیے عقل کے کیا معنی۔ عربی کا لفظ ہے جہاں سے بات شروع ہوئی۔ عقل کے معنی ہے وہ شخص جس نے جانور پالا ہو، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، اور اس نے ایک کھوٹا گاڑا ہو اور اپنی گائے، بکری، بھیڑ کو لایا، رسی گلے میں ہے، اس رسی کو اس نے کھوٹے سے ایسے کر کے باندھا اور باندھ کے ایک گرہ لگائی۔ وہ گرہ آپ کو لگانی آتی ہے؟ یعنی ایک گرہ تو کراس والی لگتی ہے، اس پر سے ایک گرہ لگتی ہے پینچ والی۔ تو وہ جو گرہ آپ نے اپنے جانور کو کھوٹے پہ باندھ کے لگائی، اسے کہتے ہیں عقل۔ اب کسی کے سامنے بیان نہ کیجئے گا ابو ذر و سلمان کا مسئلہ ہو جائے۔ اب جب معنی معلوم ہوگا تو اب میں بات کہوں کہ عقل تو اس نے دے دیا، تو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ کہا عقل تو دی ہے، سارے کام عقل سے کرو گے، لیکن اس پر بھی نگرانی پیغمبر کی رہے گی، یعنی کھوٹے پہ رسی بندھی رہے گی۔ اب جب آپ قلم لے کے لکھا آپ نے عین، گرہ لگ گئی۔ معنی لفظ کے عربی میں شبیہ میں بھی ہوتے ہیں۔ خود وہ لفظ بتا رہا ہے، عقل بتا رہی میں کھوٹے سے بندھی ہوئی ہوں، اب یہ کھوٹا آ گیا، میرے ساتھ اتنی مجبوری ہے کیا کروں۔ کھوٹا تو اپنا ہندی کا لفظ ہے نا، جو اردو میں آیا ہے، اردو ہے، وہ کوئی مطلب بتا دیتا ہوں کہ کہاں سے آیا اردو میں، لیکن ہے اردو۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں آسیہ۔ عربی میں اسے کہتے ہیں آسیہ۔ اور خطبہ
شخشقیہ میں مولا نے یہ لفظ کھوٹے کا آسیہ کا استعمال کیا، اور جو پتھر کی چکی ہوتی ہے وہ کھوٹے سے چلتی ہے، کھوٹا لگا ہوتا ہے اور اس سے وہ گھمائی جاتی ہے، اس کے بغیر وہ چکر نہیں چل سکتا۔ تو آپ فرماتے ہیں خلافت کی چکی کے لیے مجھ سے بہتر کھوٹا نہیں تھا، اس کی آسیہ میں ہوں۔ اور پھر وہ چکی نہ چل پائی اور ایک جگہ پہ رک گئی، اور پھر وہ علی ہی تھے۔ تو پیغمبر نگرانی کے لیے آئیں گے، پیغمبر کے معنی یعنی معصوم۔ تمہاری نگرانی عقل دینے کے باوجود پیغمبر کرے گا یعنی کہ معصوم، اور معصوم کی نگرانی کون کرے گا؟ عصمت۔ اور عصمت میں نے پیغمبر کو اس لیے دی کہ میں عادل ہوں، میرا عادل اور پیغمبر کی عصمت ایک ہی ہے، اور عصمت میں ہی سب کچھ آ جاتا ہے، یعنی وہ عادل بھی ہوگا۔ جس کو عصمت یعنی معصوم بنا دیا جائے گا اس کے پاس عقل کامل، علم کامل، عدل کامل۔ اب کائنات کی ہر شے پیغمبر میں موجود ہوگی اپنی کامل صورت میں، اس کا نام ہے عصمت، معصوم۔ پیغمبر کے بعد 1,24,000 پیغمبر ہو گئے، ان کے اوصیاء وہ بھی معصوم، ان 1,00,000 کے علاوہ بھی معصوم ہیں، 1,24,000 کے علاوہ بھی معصوم ہیں، یعنی اوصیاء، ان کے وصی بھی معصوم ہیں، ان کو لوگ جوڑتے ہی نہیں، سب کے اوصیاء معصوم۔ حضرت سلیمان کے وزیر اعظم آصف بن برقیہ اگر معصوم نہ ہوتے تو تخت اٹھا کے نہ لے آتے پلک جھپکتے میں، معصوم تھے۔ اب اس کے بعد ہمارے پیغمبر کی وجہ سے میں پیغمبر کے 14 معصوم، اس میں شرط ہے، اس میں شرط۔ اب چونکہ بچے کو یہ یاد کرا دیا کہ 14 معصوم، ان کا قرآن میں دکھائی نہیں پائے گا، ہر ایک کو حافظ قرآن ہے نہیں۔ جو یہ کہتا ہے کہ قرآن میں دکھائیے وہ شرک کرتا ہے۔ سب سے بڑا مشرک وہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے قرآن میں، اس لیے کہ آپ اپنے کو حدیث میں اہل بیت کو ہٹا کر قرآن کے ساتھ آ رہے ہیں۔ یہ کیوں نہ کہا قرآن اور اہل بیت میں دکھائیے، اہل بیت کو ہٹایا شرک ہو گیا۔ شرک یہ ہے، شرک کسے کہتے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں قرآن میں دکھائیے؟ آپ کو پتا ہے کیا کہ یہ جو فلاں بات ہے وہ کہاں لکھی ہے؟ یہ بات سے کہا گیا ہر خوش کو تر، قرآن میں کہاں؟ کہ کس حد تک کا یہ جو اونٹ میرا باہر کھڑا ہوا ہے اس کا ذکر بھی قرآن میں، صرف ہی نہیں، اس کے گلے میں جو رسی بندھی ہے نا اس رسی کا ذکر بھی قرآن میں۔ اب بولو، تو جب ابن عباس کے اونٹ کے گلے کی رسی بھی قرآن میں ہے، جو علی کے شاگرد ہیں جن سے تفسیر مسلمانوں نے لیے، مفسر اعظم ہیں، جب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہے تو سب قرآن میں، پھر یہ کیا تقاضا کہ قرآن میں دکھائیے؟ اور جب اونٹ کے گلے کی رسی ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جو کرتے ہوں وہ قرآن میں نہ ہو؟ پھر خوش کو در کا جب دعویٰ ہے تو پھر سب کچھ ہے۔
لیکن یہ بھی کہہ دیا سوا علی کے کسی کو نہیں معلوم، ابن عباس نے یہ بھی کہہ دیا ہم کو نہیں پتا ہے، معلوم میرے استاد کو ہے، معلوم اہل بیت کو، اس لیے کہا تھا تم میں دو چیزیں جوڑا ہوں، قرآن و اہل بیت۔ جہاں تمہارے سمجھ میں نہ آئے گا ان سے پوچھنا، اپنی طرف سے نہ کہنا کہ قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ اب چھوڑا اہل بیت کو، لے لیا قرآن کا، قرآن کافی ہے، اس کا نتیجہ سنیں گے؟ میں کوئی 2 لاکھ باتیں تھوڑی بتاؤں گا آپ کو، باتیں تو کروڑوں ہیں قرآن چھوڑنے کے نتائج، ایک سمجھا دیتا ہوں تاکہ فوراً سمجھ میں آ جائے، تاکہ فوراً سمجھ میں آئے۔ چونکہ اہل بیت کو چھوڑ کر قرآن کو پکڑا، تو انہوں نے کہا بھائی قتل حسین کرنا ہے، قرآن سے فال دیکھ لو۔ تو کیا قرآن فال دے گا کہ حسین کو قتل کر دو؟ اور وہ آیتیں نکال کے دے دو کہ قتل حسین ثابت ہو جائے قرآن سے اور ہم حق پہ ثابت ہو جائیں، وہ آیتیں نکال کے دے دی حافظوں نے یزید کو کہ جب قافلہ آئے تو ان کے سامنے پڑھیں گے۔ 2 آیتیں نکال کے یزید کو دے دیں اور اس نے اہل بیت کی آمد پر، سر حسین کی آمد پہ 2 آیتیں پڑھ دیں جھوم جھوم کر۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ بہت عمدہ آیتیں ہیں اور دلیل ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ جو پیغمبر نے کہا ہے کہ قرآن اور اہل بیت، تو وہ بی بی آ رہی ہے جو قرآن کی چھاؤں میں اور اہل بیت کی گود میں پلی، جس کے سر پہ ہمیشہ قرآن رہا ہے۔ چھڑی ہاتھ میں دی اور ہلا ہلا کے اس نے آیت پڑھی غرور کے عالم میں۔ پہلی آیت اس نے پڑھی، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ ہاں یہ قرآن کی آیت۔ دوسری آیت پڑھی، تعز من تشاء وذل من تشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ 2 آیتیں پڑھ دیں اور اس کے بعد کا دیکھا تمہارا حال اللہ نے کیا کیا 2 آیتیں پڑھ کر، اور پھر شہزادی نے خطبہ شروع کیا اور اس کے بعد دونوں کا جواب دے دیا، دونوں کو جواب دے دیا۔ پہلے تو یہ والی آیت شہزادی نے پڑھی جو ہماری آیات سے استہزاء کرتے ہیں، ہماری آیات کے ساتھ کھیلتے ہیں اور مذاق کرتے ہیں، ان کا انجام ہم نے بڑا بھیانک جہنم میں رکھا ہوا ہے۔ تو ابھی آیتوں سے کھیل رہا تھا، ہم سے کہہ رہا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اور یہ آیت نہیں قرآن میں پڑھی کہ عزت صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے جن کا امتحان لیا جا چکا ہو۔